خلیجی ممالک کے بجائے امریکہ سے خام تیل کیوں درآمد کیا گیا اور کیا یہ پاکستان کو سستا پڑے گا؟ پاکستان عمومی طور پر اپنے خام تیل کی ضروریات خلیجی ممالک سے ہونے والی درآمدات سے پورا کرتا ہے۔ تاہم بدھ کی دوپہر 10 لاکھ بیرل امریکی خام تیل سے لدا بحری جہاز پاکستان پہنچا ہے۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کی نسبت امریکہ کا فاصلہ پاکستان سے انتہائی زیادہ ہونے کے باعث کیا یہ تیل مہنگا پڑے گا؟ 10 لاکھ بیرل امریکی خام تیل سے لدا ایک بحری جہاز بدھ کی دوپہر پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ضلع حب میں واقع ایک ریفائنری کے آئل ٹرمینل پر لگر انداز ہوا۔ یہ خام تیل درآمد کرنے والی پاکستانی ریفائنری کا دعویٰ ہے کہ گزشتہ دہائیوں سے امریکہ سے پہلی بار پاکستان میں خام تیل درآمد کیا گیا۔ سرجی کو پاکستان ریفائنری کی انتظامیہ کے مطابق امریکہ سے خام تیل کی مزید کارگو منگوانے کے لیے آرڈر پہلے سے بھیج دیے گئے ہیں، اور ریفائنری کے مطابق 10 لاکھ بیرل خام تیل کے پہلے کارگو کی آمد کے بعد امریکی خام تیل کا اگلا کارگو آئندہ ماہ نومبر کے وسط میں، جبکہ تیسرا کارگو جنوری 2026 میں پاکستان پہنچے گا۔ سرجی کو پاکستان ریفائنری نے امریکی خام تیل کی پاکستان درآمد کو اہم پیش رفت قرار دیا ہے، اور ریفائنری کے مطابق امریکی خام تیل سے لدا بحری جہاز ایم ٹی بیگاسس 14 ستمبر کو امریکی ریاست ہیوسٹن سے روانہ ہوا تھا، جو بدھ کی دوپہر پاکستان پہنچا ہے۔ اس شعبے سے وابستہ ماہرین اس پیش رفت کو پاکستان میں خام تیل کی درآمدات کو متنوع بنانے اور امریکہ اور پاکستان کے درمیان دوطرفہ تعلقات کے نئے دور کے آغاز میں اہم پیش رفت کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ واضح ہے کہ امریکہ کی جانب سے پاکستانی مصنوعات پر رواں برس جولائی کے مہینے میں 19% ٹیرف یعنی ٹیکس عائد کیا گیا تھا، اور امریکی انتظامیہ کے مطابق اس کا مقصد پاکستان سے تجارتی خسارے کو کم کرنا ہے۔ پاکستان پہ عائد کیا جانے والا 19% ٹیرف جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک پر عائد امریکی ٹیرف سے نسبتاً کم ہے، اور اس دوران جولائی 2025 میں امریکی صدر کی جانب سے پاکستان میں تیل کے ذخائر کو دریافت کرنے کے معاہدے کا اعلان کیا گیا تھا، جس کے تحت دونوں ممالک مل کر پاکستان میں تیل کے ممکنہ وسیع ذخائر کو قابل بازیافت ذخائر میں تبدیل کرنے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ اگرچہ حکام کے مطابق پاکستان میں تیل کے ذخائر کی دریافت سے متعلق معاہدے کے تحت ابھی کوئی بڑی پیش رفت سامنے نہیں آئی، تاہم اس دوران امریکی خام تیل سے لدا کارگو جہاز پاکستان پہنچ چکا ہے، اور پاکستان اپنی خام تیل کی ضروریات کو مشرق وسطیٰ سے درآمدات کے ذریعے پورا کرتا ہے۔ ماہرین کے مطابق مشرق وسطیٰ میں تیل درآمد کرنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا مشرق وسطیٰ کے ممالک سے فاصلہ تیل برآمد کرنے والے دیگر ممالک سے انتہائی کم ہے، جبکہ مشرق وسطیٰ کے ممالک میں امریکی جیسے تیل درآمد کرنے والے ممالک کا پاکستان سے فاصلہ بہت زیادہ ہے۔ ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان ایک ریفائنری کو امریکہ سے 10 لاکھ بیرل خام تیل درآمد کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا طویل فاصلے اور زیادہ فریٹ کرائے کے باوجود یہ تیل دوسرے ممالک مشرق وسطیٰ سے منگوانے والے تیل کے مقابلے میں سستا پڑے گا؟ اس سلسلے میں ہم نے بہت ساری معلومات اکٹھی کی ہیں۔ ناظرین کرام، دنیا میں خام تیل کی مختلف قسمیں ہیں، جن میں ایک امریکی WTO کروڈ خام تیل ہے۔ اس کے علاوہ برنٹ کروڈ، عرب لائٹ کروڈ، دبئی کروڈ معروف ہیں، جن کی قیمتوں میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، اور ان کی قیمتیں ایک ریفرنس پرائس کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں۔ پاکستان اپنی خام تیل کی ضروریات مشرق وسطیٰ کے ممالک سے پوری کرتا ہے، جس میں UAE اور سعودی عرب شامل ہیں۔ امریکہ سے تیل درآمد کرنے والی سرجیکو ریفائنری کے وائس چیئرمین اسامہ قریشی نے بتایا کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کو امریکہ سے تیل لازمی خریدنا ہے، تاہم دو ملکوں کے درمیان باہمی تجارت بڑھانے کی کوششیں ہوتی ہیں، اور خام تیل کی درآمد بھی انہی کوششوں کی ایک کڑی ہے۔ سیکورٹی صورتحال یا پالیسی میں عدم تسلسل، پاکستان میں تیل اور گیس کے مقامی پیداوار میں لگاتار کمی کی وجوہات کیا ہیں؟ پاکستان میں تیل کے ممکنہ وسیع ذخائر کیا ہیں؟ ان کی دریافت کا کام کہاں ہو رہا ہے؟ روسی خام تیل کی درآمد سے پاکستان میں پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم ہو پائیں گی یا نہیں؟ پاکستان میں گیس کے ذخائر میں بڑی کمی، کیا اس بحران سے نکلنے کے لیے کوئی متبادل موجود ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ان کوششوں کے سلسلے میں حکومت پاکستان نے ہم سے کہا کہ اس آپشن کو دیکھیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری کمرشل ریفائنری اور ہمارے بزنس ماڈل ہیں، جو خام تیل بے طور ہوتا ہے ہم وہ خریدتے ہیں۔
امریکی تیل کی درآمد کو ہم خالصتاً کاروباری بنیاد پر دیکھتے ہیں۔ ایک کارگو بدھ کو آیا ہے جبکہ دوسرا نومبر میں، اور دسمبر کے مہینے میں امریکہ سے خام تیل منگوانا چونکہ مالی طور پر قابل عمل نہیں ہے، اس لیے دسمبر میں کارگو نہیں منگوایا گیا، جبکہ امریکی تیل کا تیسرا کارگو جنوری میں آئے گا کیونکہ اس کی مالی لاگت ہمارے لیے مناسب ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریفائنری کا امریکی خام تیل درآمد کرنے کا یہ فیصلہ مکمل طور پر کاروباری بنیادوں پر لیا گیا ہے۔ کیا امریکی خام تیل مشرق وسطیٰ سے آنے والے تیل سے سستا ہے؟ اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ امریکہ سے خام تیل پہنچنے کے بعد بہت سارے افراد یہ سوال کرتے نظر آتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک سے زیادہ فاصلہ ہونے کی وجہ سے امریکی تیل مہنگا تو نہیں ہوگا، کیونکہ بحری جہاز کا فریٹ بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔ ایک زیادہ فاصلے والے ملک سے درآمد ہونے والا خام تیل کی قیمتوں کے بارے میں، امریکی خام تیل دوسرے خام تیل کے مقابلے میں تھوڑا سا سستا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ خام تیل دبئی کروڈ سے $4 سے $5 فی بیرل سستا ہوتا ہے۔ اکتوبر اور نومبر کے مہینوں میں قیمتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے جو حساب لگایا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان مہینوں میں امریکی خام تیل مشرق وسطیٰ کے تیل سے سستا پڑ رہا ہے۔ تیل و گیس کے شعبے کے ماہر نے بتایا کہ یہ بات درست ہے کہ امریکی خام تیل برنٹ کروڈ اور عرب لائٹ کروڈ کے مقابلے میں تھوڑا سستا پڑتا ہے۔ دنیا کی تمام ریفائنریز عمومی طور پر اپنے قریبی ملکوں سے خام تیل منگواتی ہیں تاکہ کرائے کی مد میں انہیں سستا پڑے۔ پاکستان میں ملکی سطح پر خام تیل کی پیداوار کم ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ بیرون ممالک سے درآمد کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں 15 سے 20% تک خام تیل کی مقامی پیداوار ہوتی ہے، جبکہ باقی ضروریات کو درآمد سے پورا کیا جاتا ہے۔ وفاقی ادارے شماریات کے مطابق پاکستان نے گزشتہ مالی سال کے دوران تقریباً $5 ارب کا خام تیل درآمد کیا۔ ادارے کے مطابق موجودہ مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں تقریباً $1.5 ارب تک کا خام تیل درآمد کیا گیا ہے، اور پاکستان پیٹرولیم انفارمیشن کے مطابق پاکستان گزشتہ مالی سال ملک میں مقامی تیل کی پیداوار 63,000 بیرل یومیہ تھی، جس میں اس سے پہلے کے مقابلے میں 12% کی کمی ہوئی۔ پاکستان میں مقامی ریفائنریوں کو تیل کی مصنوعات کی پیداوار کے لیے 4,50,000 بیرل خام تیل کی روزانہ کی بنیادوں پر ضرورت ہوتی ہے، اور پاکستان میں تیل کے ممکنہ ذخائر، وسیع ذخائر کہاں ہیں، ان کی دریافت کا کام کہاں ہو رہا ہے، سیکورٹی صورتحال یا پالیسی میں عدم تسلسل پاکستان میں تیل اور گیس کی مقامی پیداوار میں لگاتار کمی کی وجوہات ہیں۔ روسی خام تیل کی درآمد سے پاکستان میں پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم ہو پائیں گی۔ پاکستان میں گیس کے ذخائر میں بڑی کمی، اس بحران سے نکلنے کے لیے کوئی متبادل موجود ہے کہ نہیں؟ پاکستان میں کوئلے سے تیل و گیس پیدا کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ۔ انشاءاللہ نیکسٹ پھر حاضر ہوں گے۔ Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News.